بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یوم شہادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور کربلا میں امام علی مقام کے جتنے بچے شہید ہوئے، جو رفقا شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں امام زین العابدین کربلا سے واپس مدینے پہنچے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علم، زہد اور عبادت میں اپنے باپ کے خلف تھے۔ آپ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پیش ہو رہا ہوں۔ خوف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے امام زین العابدین اتنا لرز جاتے تھے۔ اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے طفیل، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ان کو اتنا خوف۔ اور خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ روزانہ دن رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ ساری رات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدوں میں گزارتے تھے۔ اور آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سپرد، جب آپ مدینہ پاک واپس پہنچے ہیں واقعہ کربلا کے بعد، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعات امام کے ذہن پر اتنے غالب تھے کہ آپ واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، لیکن ان 40 سالوں میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کسی نے ہنستے نہ دیکھا۔ میرے امام جب بھی وضو کرتے تو امام رونے لگتے تھے۔ امام اگر مصلی پر آتے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رونے لگتے۔ اگر قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کھولتے تو امام زین العابدین رونے لگتے تھے۔ اگر کوئی بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی تو امام زین العابدین دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے تو امام زین العابدین دیکھتے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتا تو میرا امام رو پڑتا تھا۔ کوئی مصلی پر کسی کو آتے دیکھتے یا خود مصلی پر آتے تو امام زین العابدین روتے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ آپ نے امام باقر نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت روتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں تو روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو روتے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرے تو آپ دیکھتے ہیں روتے ہیں، کوئی باپ اپنے بچوں کو پیار کرے تو آپ دیکھتے ہیں روتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام محمد باقر کو جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے بیٹا باقر تو کربلا میں میرے ساتھ نہ تھا، اگر تو کربلا میں میرے ساتھ ہوتا تو تیرا یہ سوال مجھ سے نہ ہوتا۔ تو نے کربلا کا وہ منظر نہیں دیکھا جو زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب میں کسی کو مصلی پر آتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کا وہ سجدہ یاد آتا ہے، مجھے اپنے باپ کی وہ نمازیں یاد آتی جو انہوں نے کربلا میں دشمن کی تلواروں کے سائے میں پڑھی تھیں۔ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مجھے کربلا کی وہ رات یاد آتی ہے جب میرا بابا ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے گزارتا رہا۔ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو پیار کرتی ہے تو مجھے اپنی پھوپھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اپنے بھائی حضرت امام حسین سے پیار یاد آتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھتی ہے تو مجھے علی اصغر یاد آ جاتا ہے، مجھے اونو محمد یاد آتے ہیں اور اگر کوئی بھائی سے پیار کرتا ہے تو مجھے ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، حضرت جعفر، حضرت امام حسین، حضرت عباس یاد آتے ہیں۔ وہ خونی منظر میری نگاہوں کے سامنے گونجنے لگتا ہے، میری نگاہوں کے سامنے چلنے لگتا ہے، اور جب یہ وہ لمحات مجھے یاد آتے ہیں تو بیٹا بتا، اب تو ہی بتا کہ اگر زین العابدین کی چہرے پہ ہنسی آئے تو کیسے آئے؟ زین العابدین نے ساری زندگی کربلا کی یاد میں اپنے پیاروں کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ جب میں یہ رشتے دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کا وہ خونی منظر میرے سامنے آ جاتا ہے، جس کے بعد میرے چہرے سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔
تو اس لحاظ سے میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کی کہ امام زین العابدین میرے امام عالی مقام امام حسین کا وہ شہزادہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی نسل چلانے کے لیے چنا گیا تھا، اور امام زین العابدین تقوی میں، اور آپ کی یہ نہیں کہ امام زین العابدین میں طاقت نہ تھی۔ ایک واقعہ حضرت امام ظاہری کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے آپ کو مدینہ پاک سے بہت وزنی بیڑیاں ڈال کر لایا اور آپ کو محافظوں کے سپرد کر دیا۔ امام ظاہری آپ کو الوداع کرنے آئے تو دیکھ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین نے پوچھا امام ظاہری سے کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کاش میں آپ کی جگہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا خیال ہے کہ مجھے ان بیڑیوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ اگر میں چاہوں تو یہ تکلیف نہ ہو۔ یہ لوہا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جھٹکا تو وہ بیڑیاں اور ہتکڑیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر آپ کے ہاتھ ان سے بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے امام ظاہری کو فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ بیڑیاں اور ہتکڑیاں اس طرح مجھ سے ایک لمحے میں آزاد ہو سکتی ہیں۔ بزرگوں سوچو، اگر طاقت چاہتے تو کربلا میں سب دکھا سکتے تھے، لیکن کربلا کے اندر ان کا معاملہ صرف یہی تھا کہ وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر چکے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہشام بن ملک نے اپنے باپ کی زندگی میں ولید کے زمانے میں حج پہ گیا تو حج کی بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ زمزم کی جانب سے اس کے لیے ممبر نصب کیا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ارد گرد اہل شام کے سربراہ اور لوگوں کی ایک جماعت تھی، لیکن خلیفہ کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی کہ حجر اسود کو جا کر بوسہ دے سکے۔ اسی سنہ میں حضرت امام زین العابدین آ گئے۔ جب حضرت امام زین العابدین کو لوگوں نے بڑھتے دیکھا، آپ کے چہرے کی وجاہت، چہرے پر انوار و تجلیات کی بارشیں، چہرے پر وہ روب و دبدبہ، مولا کائنات کی شبیہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت، جب آپ حضرت امام زین العابدین کو لوگوں نے آتے دیکھا تو آپ سب حجر اسود کے پاس سے ہٹ گئے، اور لوگوں نے جگہ دی۔ حضرت امام زین العابدین حجر اسود کے پاس پہنچے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ شامیوں نے ہشام سے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے اس خوف سے کہ کہیں زین العابدین میں شامی لوگ دلچسپی لینا شروع نہ کر دیں، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو عرب کے مشہور شاعر فرزوق نے کہا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے بطحا، بیت اللہ، ہل و حرم سب جانتے ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے، یہ متقی ہے، یہ پاک ہے، یہ صاف ہے، جھنڈے کی طرح نمایاں ہے۔ جب قریش نے اسے دیکھا تو ایک کہنے والے نے کہا اس شخص کی خوبیوں پر خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ عزت کی اس چوٹی پر ہے جس کے حصول سے عرب و عجم عاجز ہیں۔ ہشام نے جب یہ قصیدہ سنا تو غضبناک ہو کر فرزوق کو عصفان کے مقام پر مبعوث کر دیا۔ امام زین العابدین نے فرزوق شاعر کو 12,000 درہم دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی اگر ہمارے پاس زیادہ ہوتے تو ہم تجھے اس سے بھی زیادہ دیتے۔ فرزوق نے جواب دیا کہ میں آپ کی صرف مدح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہے، میں یہ انعام نہیں لینا چاہتا۔ امام زین العابدین قربان جائیں، آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں تو اس سے واپس لے لیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے کہ آل بیت نبوت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کی امت نے کیا کیا۔ آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے، حضرت امام حسن کو خود مولا کائنات کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا زہر دے کر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا زہر دے کر، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا تھا، اور آپ کی شہادت بھی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اہل بیت نبوت کے اگلے اماموں کا تذکرہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس امام کے ساتھ کیسا کیسا ظلم کیا گیا۔ نبی کی آل کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں نے یہ زیادتیاں کی، اور سوچنے کا مقام ہے جو لوگ آج نبی کی آل کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتے رہے،
کل وہ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت کس طرح طلب کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سجاد کی درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔